السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد ذیشان شیخ، پروگرام انفورڈ ود ذیشان شیخ کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ہوپ کے اوپر، ہوپ یعنی امید کے اوپر۔ عموماً ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم کوئی کام نہیں کر سکتے یا کوئی کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو ہم غلط سوچتے ہیں، ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے۔ ہوپ، امید، اگر ہم مان لیں کہ ہم کچھ نہیں یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم نہیں کر سکتے، اور اگر ہم ٹھان لیں کہ ہم کر سکتے ہیں تو پھر ہم کر سکتے ہیں۔ فرق صرف مان لینے اور ٹھان لینے کا ہے۔ ناظرین، یہ ہمارا ایک بڑا اہم قسم کا کانسیپٹ ہے جس کو ہم یکسر فراموش کرتے ہیں۔ بعض اوقات حالات و واقعات ہمارے خلاف ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اس کام کو ہم سر انجام نہیں دے سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں وہ مان لینے سے نہیں، ٹھان لینے سے کامیاب ہوئے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ بتائیے جب میں خوشی میں ہوں تو غم میں چلا جاؤں، اور جب میں غم میں ہوں تو خوشی میں چلا جاؤں۔ تو بادشاہ کے وزیر، چونکہ ایک بہت ذہین وزیر تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک جملہ ایسا بتاؤں گا کہ جب آپ خوشی میں ہوں گے تو غم میں چلے جائیں گے، اور جب آپ غم میں ہوں گے تو خوشی میں چلے جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے اس سوال کا جواب دے دے گا تو میں اسے اپنی آدھی جائیداد دے دوں گا۔ تو اس وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، صرف ایک جملہ ایسا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر وہ جملہ آپ اپنی زندگی میں رکھیں تو خوشی میں آپ غم میں چلے جائیں گے، اور غم میں ہوں گے تو خوشی میں ہو جائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا وہ جملہ کون سا ہے؟ تو اس بادشاہ کے وزیر نے ان کو کہا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یعنی جب آپ خوشی میں ہوں گے تو یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور جب آپ غم میں ہوں گے تو یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بادشاہ سلامت یہ سن کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ واقعی ناظرین، اسی طرح سے انسان کا یہ وقت ہوتا ہے جو امید کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جب آپ یہ ٹھان لیتے ہیں کہ میں نے یہ کر گزرنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو وہ کام کرنے سے نہیں روک سکتی۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو آپ کو پوری دنیا مل کر کے بھی کوشش کرے کہ آپ کو اوپر لے کر کے جانا ہے، آپ کو کوئی شخص اوپر لے کر کے نہیں جا سکتا۔ اوپر آپ جاؤ گے اپنی سوچ سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنی دانش سے، اور اپنی محنت سے، اور اپنی جستجو سے۔ کسی کی طاقت، سوچ اور جستجو سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اپنے اندر یہ امید کو سینس کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی حوالے سے میرے پاس ایک بہت زبردست قسم کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک سٹوری ہے بیسیکلی۔ ایک مرتبہ چائنا کے اندر ایک شخص نے مرڈر کیا ہوا تھا، تو اس کو چند سائنٹسٹ نے کہا کہ اس شخص کو ہمارے حوالے کیا جائے، ہم نے اس کے اوپر ایک انالیسس کرنا ہے، ایک تجربہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے اس گورنمنٹ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، آپ اس شخص کو اپنے پاس رکھیے۔ ہم نے ویسے بھی اس بندے کو، کیونکہ اس نے مرڈر کیا ہے، ہم نے بھی اس کو ختم کر دینا ہے، اس کو ہینگ کر دینا ہے، اس کو پھانسی دے دینی ہے، یا اس کو گولی مار دینی ہے۔ لیکن ہم آپ کو یہ حوالے اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس شخص سے جس طرح سے بھی چاہیں اس کو ختم کر دیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس شخص کو ناظرین ایک بہت بڑے کمرے کے اندر بٹھایا گیا۔ ایک کرسی پر وہ شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جا رہی تھی، اور اس کے سامنے بہت بڑے بڑے اژدہا موجود تھے، اور اسے بالکل یقین تھا کہ اب میں، چونکہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھی جا رہی ہے، میرے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ کر کرسی سے باندھ دیا گیا ہے، اور اب مجھے یہ اژدہا آئیں گے اور کھا جائیں گے۔ کوئی بھی سانپ، کوئی بھی اس طرح کا اژدہا آئے گا اور وہ مجھے ڈس لے گا اور میں مر جاؤں گا۔ کچھ ہی لمحے بعد 2-3 سائنٹسٹ جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اس کے سامنے ایک شیشے کی دیوار کھڑی کر دی جائے۔ کچھ دیر کے بعد اس کے سامنے ایک شیشے کی وال کھڑی کر دی گئی۔ جب بالکل شیشے کی دیوار اس کے سامنے کھڑی کی گئی اور اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی، اور اس کو کہا گیا کہ اب یہ اژدہا تمہیں کھانے جا رہے ہیں، چونکہ اس کو کنفرم تھا کہ اب یہ اژدہا مجھے مار ڈالیں گے، مجھے کھا جائیں گے، تو اسے اس چیز کا یقین ہو چکا تھا کہ اب یہ اژدہا اس کو ڈس لیں گے، مار دیں گے، کھا جائیں گے، نگل لیں گے۔ تو اس نے وہ پٹی جب اس کی آنکھوں سے اتری اور اس نے جب سامنے اژدہا دیکھا تو اس کے اوسان ختم ہو گئے، اس کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا، آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے گرد سائنٹسٹ نے دوبارہ سے پٹی باندھ دی۔ کچھ لمحے بعد ناظرین، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اور اژدہا کے درمیان انہوں نے ایک شیشے کی، جس میں ہم کہیں گے ایک ایسا شیشہ انہوں نے حائل کر دیا تھا جس سے وہ سامنے آمنے دیکھ سکتے تھے، لیکن ایک دوسرے کو کراس نہیں کر سکتے تھے۔ اس شیشے کی وال کی موجودگی میں سائنٹسٹ وہاں پر کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس کے جا کر کے ہتھیلی پر ایک سوئی سے سوراخ کیا، یا جا کر کے
ٹچ کیا تو ہوا کیا، اس کے ہاتھ سے خون بہنا شروع ہو گیا اور تقریباً 7 سے 8 سیکنڈ کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، ہم نے دیکھا نہ اس شخص کو کسی سانپ نے کاٹا، نہ اژدہا نے کاٹا، نہ ہی کسی اور جانور نے آ کر نگلا، ایک سوئی سے اس کی موت ہو گئی۔ یہی وہ سوچ ہے در حقیقت جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے اژدہا نے کاٹنا ہے، جبکہ اس شخص کو کسی اژدہا نے نہیں کاٹا تھا، اس نے یہ سمجھ لیا، اتنی شدت سے اس نے محسوس کیا کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ چکا تھا، شیشہ اس کے سامنے حائل تھا، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے سامنے شیشہ ہے، اس کو کنفرم تھا کہ یہ اژدہا ہے، اب مجھے کھا لے گا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ ایک کامن پن اس کے ہاتھ پر رب کیا، اس کو ٹچ کیا، تو اس نے سمجھا کہ شاید اب مجھے سانپ نے آ کر کے کاٹ لیا ہے اور اب تو میں مر جاؤں گا۔ جب اس کا ناظرین، اس میں ایک اور حیرت کی بات یہ ہے، جب اس کا میڈیکل انالیسس کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی باڈی کے اندر وہ جو سانپ کا زہر ہوتا ہے، وینم، وہ پیدا ہو گیا۔ تو ہوتا یہ ہے دراصل کہ جب بھی ہم جو چیز ازیوم کرتے ہیں، جو ہماری سوچ جس لیول پر جاتی ہے، در حقیقت وہی ہماری ذات کے اندر ہو جاتا ہے۔ اب اس سے ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ ہماری سوچ ہمیں سب کچھ کر سکتی ہے، ہماری سوچ ہمارے اندر زہر بھی پیدا کر سکتی ہے اور ہماری سوچ ہمارے اندر سے زہر نکال بھی سکتی ہے۔ یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ امید انسان کو کبھی نہیں توڑنی چاہیے، اور اگر انسان مان لے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو وہ ہر صورت کام کر کے رہتا ہے، ٹھان لے اگر یہ میں نے کرنا ہے تو ہر صورت کر کے رہتا ہے، اور اگر وہ صرف کوشش کرنے کا کہتا رہے، بولتا رہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیے، امید جہاں بہت ضروری ہے وہاں پیشن بھی بہت ضروری ہے، وہاں اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اسی ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ سے آگے بڑھتے رہیں تو آپ کی امید اور مزید ترقی کرتی رہتی ہے اور آپ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ تو یہی آج کا لیسن ہے ناظرین، دیکھتے رہیے ہمارے پروگرام کو انفولڈ ود ذیشان شیخ۔ جزاک اللہ۔